نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ بہت پرانی ایک کہاوت ایک سکول کی پڑھی تھی پاکستان بننے سے پہلے کی۔ جبھی پاکستان نہیں بنا تھا اس سے پہلے کی ایک سکول کی کہاوت پڑھی تھی۔ وہ کہاوت لطیفہ یہ تھا کہ اسکول کا ایک ہیڈ ماسٹر وہ اس معاملے میں بڑا سخت تھا کہ بچہ سکول کے اندر سکول کے یونیفارم میں آئے۔ اگر سکول کا یونیفارم پہن کے نہیں آئے گا وہ اسے سکول سے کلاس سے نکال دیتا تھا، بہت سختی کرتا تھا اس معاملے میں۔ ایک بچہ غریب تھا، اس کے ماں باپ کو یونیفارم اتنی سخت نہیں تھی، اتنا ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ ان عام کپڑوں کے علاوہ بچے کے لیے سکول کے علیحدہ کپڑے بنا سکیں۔ یونیفارم کی طاقت ان کو نہیں تھی، مالی طور پر وہ اتنا کمزور تھے کہ اس بچے کو اس نے آخری وارننگ دی کہ اگر تو کل یونیفارم میں نہ آیا تو یہ سخت سزا ہوگی۔ اب بچہ بیچارہ کل پھر وہ یونیفارم کے بغیر آیا کیونکہ یونیفارم تو نہیں تھا ان کے گھر میں۔ تو ہیڈ ماسٹر نے سزا دینے کے لیے بچوں کا اس کو لمبا کر دیا۔ جب دیکھا اس نے کہ اس کا پورا موڈ بن گیا، اب میری خیر نہیں ہے، اس نے کہا استاد جی مجھے مارو نہیں، میں کل سے تمہارے سکول نہیں ہوں، مجھے مارو نہیں، میں کل سے تمہارے سکول میں نہیں آؤں گا۔ جب اتنا اس کی بے بسی دیکھی تو انہوں نے پوچھا بھی کیوں؟ یونیفارم کا ہم کہہ رہے ہیں، تجھے سکول چھوڑنے کا تو نہیں کہہ رہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرا ابو موچی کا کام کرتا ہے، جوتے سینے کا، اور آج کل والے جوتے نہیں تھے، اس وقت تو گاؤں کے محلے کے علاقے کا ایک موچی ہوتا بیچارہ، سال کے بعد اس کو کوئی گندم دیتا، کوئی چیز دیتا تھوڑی بہت ہی، وہ اس طرح کی چیزیں جو آج کل جیسے نائی بیٹھے ماشاء اللہ تو امیر ہے، روزانہ کی جو کمائی ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنا کمائی ہے نائی کے دکان کی۔ اس وقت یہ معاملہ نہیں تھا نائی کی موچی کی، آج کل تو مزے لگے ہوئے ہیں، جوتے ہی ایسے ہیں، بس ایک دفعہ لے کے آؤ، 2 دفعہ پہنو، تیسری دفعہ دکان پہ لے جاؤ، مرمتی کہتے ہیں۔ وہ یہ معاملہ نہیں تھا اس وقت۔ 2 سالوں کے بعد 3 کے بعد کوئی ایک جوتا اور چمڑے والا خریدتا تھا بنا۔ میرا باپ موچی کا کام کرتا ہے، ہمارا تو گزر بسر نہیں ہوتا، دال پانی نہیں بنتی چل جائے کہ ہم یونیفارم لیں، میرے ابو کے پاس چونکہ اس کی طاقت نہیں ہے، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں میں اسکول چھوڑ دیتا ہوں، یونیفارم لینا ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ تو ہیڈ ماسٹر نے جب یہ بات سنی تو اس نے اس کی ایک تدبیر سوچی۔ بچوں کا دیکھو بھائی، آج تم جتنا اپنے جیب خرچی کے لیے گھر سے لائے، سارے بچے جتنا تم اپنی جیب، اس وقت کثیر ٹکے ہوتے تھے، جو بچہ جتنا اپنی جیب خرچی کے لیے، کھانے پینے کے لیے، جیب خرچی کے لیے جو کچھ اپنے گھر سے لے کے آیا ہے، آج وہ سارا چندے کے طور پر تم اس بچے کو دو۔ پھر یہ بچہ اپنی کلاس کے بعد دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، سارے سکول کی ساری کلاسوں میں جائے گا اور ان سے یہی درخواست کرے گا، وہ سارے اس کو دے دیں گے تو ان کا یہ اپنا یونیفارم بنوا دیں گے۔ یہ پیسے اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کا کیا کرے گا، وہ اپنا یونیفارم بنوا دے گا۔ چلو ٹھیک ہے جی، اس کلاس والوں نے چندہ دے دیا، اگلی کلاس میں پہنچا انہوں نے دے دیا، پرلی کلاس میں پہنچا انہوں نے دے دیا، ایک کلاس میں پہنچا تو وہاں پہ میرے جیسا بگڑا ہوا استاذ تھا، وہ پڑھا رہا تھا، اس نے جا کے کہا وہ جی ہیڈ ماسٹر نے یہ کہا ہے، لہٰذا جو ہے آپ بچوں کو کہیں کہ وہ مجھے آج سارے جو خرچیلے ہیں دے دیں۔ تو اس استاد نے کہا اس کو ادھر تیری 2 تھپڑ بھی لگائے، خبردار اگر کسی سے مانگا جائے، خبردار اگر کسی نے اس کو دیا تھا، اور جو لیے تھے پہلے اکٹھے کر کے وہ اس سے لے لیے، کہتے میں سارے وہ واپس کرتا ہوں۔ ہاں بھائی، اب وہ بیچارہ اور پریشان ہو گیا، سکول چھوڑنا پڑے گا، تھوڑی بہت جو سبب بن رہا تھا یہ بھی اس استاد نے ختم کر دیا، اتنا سختی کی، بچہ بہت پریشان۔ استاد نے کہا ہاں بھائی بتا کوئی کام بھی جانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کوئی نہیں جانتا، میرا ابو موچی ہے، میں بھی موچی کا کام ٹوٹا پھوٹا جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی کام نہیں جانتا۔ اچھا بھائی موچی کے کام کے لیے جو اوزار ہیں وہ کیا کیا چاہیے، کیا کیا ہوتے ہیں؟ اس نے بتایا یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اچھا بھائی اس پر کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اس نے کہا اتنے پیسے لگتے ہیں۔ اس نے کہا یہ لے اتنے پیسے میری جیب سے
اور لوگوں سے مانگنا نہیں ہے، جا کر کے وہ اوزار لے، اور کل سے سکول کے ٹائم کے اوور جو ٹائم ہوتا ہے، پہلے والا، بعد والا، رات دن اور ٹائم، اس میں تو نے فلاں جگہ چوک پہ کہیں راستے میں یا محلے میں چل پھر کے لوگوں میں آواز لگانی ہے، مزدوری کر کے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، ہفتے میں ہو جائیں، 2 میں ہو جائیں، 4 میں ہو جائیں، جب تیرے پیسے ہو جائیں تو انہیں ان سے جو مفارق کر دیں۔ بچہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کرنے سے اس استاد نے پیسے دیے، اگلے نے کہا یہ استاد دے رہا ہے تو میں کیوں نہ دوں، وہ کہہ رہا میں وہ دے رہا تو میں کیوں نہ دوں۔ اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ اس کا یونیفارم بھی بن گیا اور اس کے اوزار بھی بن گئے۔ اب اس کے بعد وہ کام کرنے لگ گیا اپنا اس کا موچی کا، اور ساتھ ساتھ پڑھائی جاری تھی۔ اب وہ جت لگن سے پڑھنے لگا اور اس استاد کا جتنا احسان مند ہوا، پڑھتے پڑھتے ایک دن اللہ کا کرنا بہت بڑا، وہ تعلیم یافتہ ہو گیا۔ تعلیم یافتہ کے بعد اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ کاروبار کے بعد وہ ایک فیکٹری کا مالک بنا، فیکٹری ہولڈر جسے کہتے ہیں، وہ ایک فیکٹری کا مالک بنا۔ ایک وقت آیا کسی جگہ پر کسی ایک اور تعلیمی ادارے کا افتتاح کرنا تھا، نئے تعلیمی ادارے کا افتتاح کرنا تھا، تو اب اس اسکول والے وہ ہیڈ ماسٹر بھی، وہ اساتذہ، وہ بھی اس وہاں مدعو ہیں، انہوں نے بھی جانا ہے، اور اس پروگرام کے لیے اسپیشل طور پہ مہمان خصوصی کے طور پر جو بلایا تھا اس مل مالک کو بلایا تھا۔ اب وہ سارے وہاں موجود ہیں، وہ جی مہمان خصوصی نے آنا ہے، اور مہمان خصوصی آئے گا تو پھر کارروائی شروع ہوگی۔ اب اس کے وہ استاد بھی بیٹھے ہیں جو اسی سکول میں پہلے اس کو پڑھاتے رہے تھے، وہ بھی وہاں بیٹھے انتظار میں ہیں۔ وغیرہ انہوں نے کیا ترقی کرنی تھی، ماسٹر تو ماسٹر رہا، ہیڈ ماسٹر رہا، اسی میں ریٹائر ہونا تھا انہوں نے۔ وہ آیا جی، اترا تو دیکھا آگے تو میرے سارے استاد ہیں، وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا۔ ایک ایک کو ادب سے مل رہا ہے، احترام سے مل رہا ہے کہ میں انہیں کی مرہون منت آج اس مقام تک پہنچا ہوں، اور وہ بھی دیکھ کر حیران ہوئے۔ اور اس استاد نے کہا اب بتا، تجھے اگر چندے پہ لگاتے ہیں تو تیرا حشر کیا ہوتا، اگر تجھے خوددار بنایا ہے تو آج تیرا حشر کیا ہوتا، کس مقام پہ پہنچا۔ تو اب اس کہانی سارے لطیفے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ دوسرے کا سہارا نہ ڈھونڈو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو۔ دوسرے کا سہارا نہ ڈھونڈو، کہاں کھڑے ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، پھر دیکھو اللہ تمہاری مدد کیسے کرتا ہے۔ جو بندہ ہمیشہ ہاتھ یوں پھیلاتا ہے دوسرے کے سامنے، میں دیکھتے ہیں 10 محرم تھی نا، میں نے دیکھا اس گھر والے تقسیم کر، بچے ایسے دوڑ کے جا رہے ہیں جیسے ان کی نانی تقسیم کر رہی ہے۔ بھئی تمہیں جو دے گا وہ یہاں لا کے دے گا، عزت کے ساتھ کھاؤ۔ تم ذلیل ہونے کے لیے یہاں آئے ہو کہ وہاں وہ تقسیم کرے کوئی مٹھائی، وہاں ایسے دوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ ذلت ہے، یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے۔ میرے نصیب میں جو لکھا ہے، تم قرآن پڑھتے ہو یہاں بیٹھو، اللہ یہاں بھیجے گا۔ اللہ نے آم بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ اللہ نے آم بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ شاہ سے اللہ دودھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ جو نصیب میں لکھا ہے تو یہاں دے گا، اور اگر نہیں لکھا تو کس کے بارے میں، وہ اس کے عقاب کے بارے میں، کس باز کے بارے میں آتا ہے کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے پرواز میں آتی ہو کوتاہی۔ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق کی وجہ سے کیا ہو، پرواز میں کوتاہی آتی ہے۔ اپنی ایک بلندی کی پرواز رکھو۔ اللہ نے تمہیں اپنے دین کا وارث بنایا ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں قرآن دیا ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں حدیث دی ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں نبی والا جھنڈا دیا ہے، اللہ نے تمہیں وارث نبی بنایا ہے، اور تم ہو کہ تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے ادھر ادھر منہ مارتے پھرو۔ ناقدری نہیں ہے یہ، ناقدری، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لیے خوددار بنو۔ کیا بنو بھائی؟ خوددار بنو، باوقار بنو، خوددار بنو، باوقار بنو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، مخلوق کے سہارا نہ ڈھونڈو، اللہ کا سہارا کافی ہے۔ اللہ کا سہارا ساروں کو کچھ کہو، پٹھان صاحب تجھے بھی ہیں؟ میری بات سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ اس چیز کو اپنی زندگی کی متاع بناؤ، یہ اپنی سوچ بناؤ، انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں وہ بلندیاں دے گا کہ دنیا تمہارے اونچائی کو، مقام مرتبے کو دیکھ کے رش کرے گی، اش کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ نصیب کرے۔